زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہی خوب بات کہی ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں کہ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ زندگی کا مقصد پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کا، روزے رکھنے کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے نماز کی ادائیگی کی طرف، نوافل کی پابندی کی طرف انسان، اور بلکہ یوں کہیے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی جو ہے وہ توجہ کو مبذول کروانے کے لیے ایک زبردست پروگرام کا جو ہے وہ ابتدائیہ جو ہے وہ اس صورت میں، زندگی کا مقصد پروگرام کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اعلی ثانی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر عبادت کی طرف بلانے کے بہت سارے ذرائع بھی ہیں، بہت ساری اپارچونیٹیز بھی ہیں۔ انہی اپارچونیٹیز میں سے، انہی آپشنز میں سے ایک زبردست آپشن جو ہے یہ سحری اجتماع بھی ہے۔ انشاءاللہ الکریم پروگرام زندگی کا مقصد کے اندر ہم آپ کو سحری اجتماعات کے مختلف مناظر بھی دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم ایک عنوان پر، ایک موضوع پر گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذوق اور شوق دل میں پیدا ہوتا رہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا۔ آج ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی ہے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری دامت قدسہ القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور میں یہ سب سے پہلا سوال جو قبلہ حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا، وہ سوال یہ ہے کہ عبادت کے حوالے سے ایک مسلمان کی انیشیل ذمہ داری یہ کیا ہے، ابتدائی ذمہ داری یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور علم و عمل سے عبادت مرکب ہوتی ہے۔ واہ! تو علم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کریں، زندگی کا گویا یہ مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ عقائد کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے نماز۔ تو اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں،
اور اللہ کرے کہ خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے. ہم ایسے پکے نمازی بن جائیں، جماعت والے بن جائیں، مسجد میں پڑھنے والے بن جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، صف اول میں نماز پڑھنے والے بن جائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے کون سے کام ہیں کہ جو انسان کی توجہ جو ہے وہ بالخصوص رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ مبذول کرتے ہیں؟ دیکھیں، دعوت اسلامی تو مدنی چینل کے ذریعے بھی عبادت کی طرف مائل کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عبادت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. سبحان اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے. جی. اور جب اصلاح کرنی ہے تو وہ اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اعمال کی اصلاح میں تو نماز تو سب سے ٹاپ پر ہے نا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پرٹیکولر عنوان ہمارے جسے یوں بولیں پروگرام کا وہ نماز کی ادائیگی ہے. اسی کو انشاءاللہ ہم لے کر کے چلیں گے. سحری اجتماع بھی جسے یوں کہیں کہ ایک ٹیسٹ دیتا ہے عبادت کا، تہجد کا ایک یوں بولیں کہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر جب بندہ وہ رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کے جب وضو کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز تہجد جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے، یہ تو ایک ایسی زبردست عبادت ہے کہ جسے یہ بولیے کہ بندے کے منہ میں پانی آئے. بلکہ میں یہاں ایک بات اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت میں کچھ چہرے جو ہے یہ چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، ان کو خوشخبریاں مل رہی ہوں گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ تفسیر میں بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز تہجد ادا کرنے والے ہوں گے. یہ بتائیے حاجی شاہ صاحب کہ یہ سحری اجتماعات کے ذریعے سے اگر ہم دیکھیں، اس کے اسکیجول کو دیکھیں، اس کے جدول کو دیکھیں، تو یہ ایک بار کی حد تک تو یوں آپ کہیے کہ ہمارے علاقے میں ہوا، ہم نے وہاں جو ہے وہ شرکت کی، جدول بنا، ہم بھی گئے، وہاں شریک بھی ہوئے، مسجد میں وقت بھی گزارا، سحری بھی کی، روزہ بھی رکھ لیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کام کی ابتدا کرتا ہے وہ صرف ایک دفعہ پر ہی جا کے وہ رک جاتا ہے. جیسے نماز کی ادائیگی، کسی کو نماز کا ذوق اور شوق پیدا ہوا، ایک دن نماز جو ہے وہ پڑھی، اس کے بعد پھر جو ہے واپس اسی روٹین میں چلا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا آپ ہمیں اس عنوان پر جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا انداز اختیار کیا جائے کہ ہمیں جو عبادت کا ذوق مل رہا ہے یا عبادت کی ترغیب مل رہی ہے، یہ عبادت کی ترغیب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ آمین آمین. دیکھیں، اچھی صحبت جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ اچھی صحبت جو ہے ماں باپ بھی دے سکتے ہیں، بھائی بھی دے سکتے ہیں، بہنیں بھی دے سکتی ہیں، گھر والی شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر گھر والی کو دے سکتا ہے، اور دوست ایسے بنائیں جو عبادت گزار ہوں، تو پھر اللہ چاہے گا ہم بھی عبادت گزار بن جائیں گے. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر جب قافلے سفر کرتے ہیں تو آپ نے بھی ضرور اس کا تجربہ کیا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتے وہاں جا کر لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے وہاں جا کر تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے اشراق اور چاشت کا نام بھی نہیں سنا وہاں جا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور جا کر مسلمانوں کو چوک درس کے ذریعے نماز کی دعوت دے کر مسجد میں لا رہے ہوتے ہیں. واہ. اچھی صحبت کا اس میں بار بار میں آپ کو عرض کروں گا. صحیح، ٹھیک ہے جی، مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھیے سحری اجتماع میں اسلامی بھائی جب آتے ہیں تو کس طرح کے مناظر ہوتے ہیں، مسجد میں کیسے حاضری دیتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، اس کے کچھ ہمارے پاس شارٹیجز ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ واہ سبحان اللہ، کیسا ایک یہ دیکھیے مسجد کی طرف حاضری دینا، مسجد کی طرف جو ہے وہ چلتے ہوئے آنا، مسجد میں حاضری دینا، یہ قبریں روشن کرنے والا عمل ہے۔ رات کے حصے میں جو مسجد کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ روشن کرنے والا عمل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ کام جس میں تکلیف زیادہ ہے اس کا اجر بھی کیا ہے، اتنا ہی زیادہ ہے۔ میں یہ چاہوں گا قبلہ حاجی شاہ صاحب اس پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرائض کا معاملہ زندگی میں کیا ہونا چاہیے اور نوافل کا جو معاملہ ہے یہ زندگی میں کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندہ جو حاصل کرتا ہے زیادہ، وہ فرائض کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرائض تو فرائض ہیں، اس کو تو کبھی بھی ہم نے ترک نہیں کرنا، اور اللہ نصیب فرمائے فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نوافل بھی ادا کریں۔ جیسے نماز کا آج خاص ہمارا ٹاپک ہے نماز کی ادائیگی، جی تو پانچوں نمازیں تو پڑھنی ہی ہیں، جی اور اللہ کرے کہ جماعت سے پڑھیں، اور اللہ نصیب فرمائے ہم تہجد بھی پڑھیں، اللہ پاک نصیب فرمائے اوابین بھی پڑھیں، اللہ پاک نصیب فرمائے اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ جس پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ہمیں شرف حاصل ہے، آپ کی نماز سے کیسی محبت ہے، سبحان اللہ۔ ایک بڑی پیاری روایت میں پیش کروں جو مدنی چینل کے ناظرین شاید پہلی بار سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا، جب معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قرب سے سرفراز کیے گئے تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک اب مجھے بلاؤں کے گھر واپس مت بھیج، مجھے دنیا میں واپس نہ بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ہمارا حکم ایسا ہی ہے، آپ دنیا میں واپس جائیے تاکہ آپ کے ذریعے شریعت قائم ہو، اور جو کچھ ہم نے یہاں عطا فرمایا ہے دنیا بھی عنایت فرمائیں گے، وہ دنیا میں بھی تم کو اپنا قرب، اپنی نزدیکی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جب بھی آپ کا دل مقام بلند کا مشتاق ہوتا تو آپ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، اپنے مؤذن کو، عاشقوں کے امام کو فرمایا کرتے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز معراج ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھتے، آپ کی روح مبارک نماز میں ہوتی، دل مبارک نیاز میں ہوتا، باطن مبارک راز میں ہوتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ ایسا ہمارا دل کیوں نہیں لگتا نماز کی میں؟ اہمیت کو، جی اب بس دل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور ابقا ہے۔ جب موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور موت جو ایک زبردست نصیحت ہے، وَقَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، اس سے بھی ہمیں نصیحت نہیں ہوتی، اور پھر نت نئے گناہ، بدنگاہیاں، جھوٹ بول رہے ہیں اور خوب جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، استغفر اللہ، کثرت سے بول رہے ہیں، بلا ضرورت ہم باتیں کر رہے ہیں،
اور بغیر تعجب کے کہہ کے لگا رہے ہیں دل نے سخت ہونا ہے. دل سخت ہو گیا تو پھر نماز میں دل کیسے لگے گا؟ اچھا پھر ایک بات اور ہے, جی ہم نے نماز پڑھنی دل لگے نہ لگے, واہ ورنہ شیطان کہے گا کہ دل نہیں لگتا تو نماز پڑھ کے کیا کرے گا. نہیں, ہم پڑھیں گے, اللہ کی یاد کریں گے, اللہ چاہے گا تو دل بھی لگ ہی جائے گا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے آپ انوائرمنٹ کو دیکھیں, دینی ماحول کو دیکھیں, اور اس میں بالخصوص جو سحری اجتماع کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ اگر دیکھیں ایک نظر, تو اس میں الحمدللہ علی احسان ہی یہ ایسا انداز ہے کہ اس کی برکت سے دل جو ہے یہ نماز کی طرف مائل ہوگا. جیسے کیا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے تحت ہونے والے یہ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت جو سحری اجتماعات ہو رہے ہیں, اس میں نیک اعمال کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے, اور بندہ جب غور کرتا ہے کہ آج کے دن میں نے کیسے گزارا ہے, تو دل میں پھر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے کہ بنیادی بات جو ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے. تو الحمدللہ سحری اجتماع میں کس طریقے سے نیک اعمال کا جائزہ ہوتا ہے, اس کی آئیے کچھ آپ کو شارٹیجز دکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب, رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب, رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین. سارے نوافل ادا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا. تو یہ نیک اعمال کا رسالہ وہ رسالہ ہے کہ اس کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس رسالے سے مجھے اتنا پیار ہے کہ اس کی حد بیان کرنا دشوار ہے. جس مقصد کے تحت میں اس دنیا میں آیا تھا, کیا اس مقصد پر عمل بھی کیا ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ غور کرتے چلے جائیں. اچھی نیت کی, پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی, نماز کی دعوت دی, سورۃ الملک پڑھی سنی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. والدین کا ادب و احترام کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اعمال کا جائزہ یہ نماز کی ادائیگی کی طرف لے کر آنے میں کتنا کارگر ہے؟ بالکل. دیکھیں کہ نماز ہے یا تلاوت ہے یا جو بھی ہمارے دنیا آخرت کے امور ہیں, جب اس میں غور و فکر کرتے رہیں گے, اس کا جائزہ لیتے رہیں گے, تو اللہ کی رحمت سے جو عقل سلیم ملی ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے گی کہ تو نے صحیح کیا یا غلط کیا. اور نماز کے تعلق سے تو ضرور جائزہ لیں کہ آج کتنی پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ کتنی پڑھیں, اور اللہ کرے جماعت کا بھی ہو تو خود ہی وہ بہتری آتی چلی جائے گی اللہ کی رحمت سے. تو یہ امیر اہل سنت نے 72 نیک اعمال کا مجموعہ عنایت فرمایا ہے اسلامی بھائیوں کو. 63 ہیں اسلامی بہنوں کے لیے اور دیگر کے لیے مختلف ہیں. اللہ کرے ہم اس کو لے لیں اور قبول کریں, اور اس کے مطابق ہم روز اپنا جائزہ لیا کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنیں گے اور اپنا جائزہ بھی اور محاسبہ بھی کریں گے, تو نماز پڑھنے کا دل کرے گا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسی کیسی بیماریاں جو ہے یہ سر اٹھا رہی ہیں, اللہ کس طرح کی بیماریاں اور کیسی کیسی ہلاکت خیز بیماریاں جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں. اور لوگ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا
جو ہے وہ کام ہو، تھوڑی محنت کرنی پڑے یا تھوڑا ہی خرچہ ہو، لیکن بیماری کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ بیماری کو دور کرنے کا ایک طریقہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان، زبان فیض نشان، واہ، حضور جو کہتے ہیں سبحان اللہ، شان اس کی کیا ہے؟ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ حضور کے کہے ہوئے کی ویلیو آپ دیکھیں، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ حضور کے جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی دیکھیں، یہ الفاظ کیا کرتے ہیں؟ یہ پیوریفائی کر دیتے ہیں، بندے کو ستھرا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی پیٹ کی بیماری کی شکایت کی، عدنان بھائی جی، یہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی، حق، نماز پڑھو کہ نماز میں تمہارے لیے شفا ہے۔ فإن فی الصلاۃ شفاء، اللہ اللہ، فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ بے شک، اچھا انا کے ساتھ ذکر فرمایا، کلمہ تاکید بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، یعنی انفسائز کر کے بیان کر دیا ہے۔ فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ بے شک نماز میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو اللہ کی رحمت چاہیے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اللہ کا قرب چاہیے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ بیماریوں سے شفا چاہیے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ چاہیے تو بھی کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ عدنان بھائی جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اس قدر تاکید ارشاد فرمائی، اور یہ تو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جیسے یہ شفا والا معاملہ ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں سے شفا کا ایک بہترین نسخہ ہمیں ارشاد فرما دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی نماز تو ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ضمناً جو نماز کے فوائد ہیں انشاءاللہ الرحمن وہ بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملیں گے۔ جب آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پر اسے نیت تو یہی رکھنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں، فیوز و برکات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے فضل و کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات ہے، فرماتے خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے، ضمناً یہ بھی اسے حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مفتی عامر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کا ذکر فرمایا، فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ نماز میں اگر دل نہ لگے تو پھر نماز اس وقت بھی پڑھوں یا مطلب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں دل لگے تو پھر تو دل کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر نہیں لگ رہا تو پھر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، یعنی پھر بھی پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ دل لگے تو پڑھے، نہ لگے تو کہے میرا دل نہیں لگتا۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آدمی کوشش کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی جو عبادت ہے اور بالخصوص جو نماز ہے، پھر حالت و کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک رات رکوع کے اندر گزار دیا کرتے تھے اور اگلی شب ساری کی ساری سجدے کے اندر گزار دیا، تو پھر بندے کو ایسا انوار و تجلیات، لطف، سرور، کیفیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا فضل و کرم ہوتا ہے کہ پھر عبادت کے اندر جو ہے نا وہ کیف و سرور آنے لگتا ہے بندے کو۔ اور پھر نماز تو وہ عبادت ہے کہ بندہ گویا اپنے رب کی بارگاہ میں، اسے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے ذکر فرمایا کہ بندہ تصور کرے کہ میں کس رب کریم کی، کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں صرف یہ کیفیت، یہ تصور ہی انسان کے لیے اتنا کیف آور ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جو غلام ہوتا ہے نا اس کا کام اپنے آقا کے، وہ جتنے بھی کام کرتا ہے نا وہ بدلے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آقا کا وہ محکوم ہے، وہ اس کا حاکم ہے، وہ اس کا مالک، حق بندگی ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غلام کا یہ کام نہیں کہ اس پر بدلہ کیا ملے گا اور کیا مجھے جو ہے اس کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ چاہیے کہ میں غلام ہوں
اور غلام کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اجر اور اس کے بغیر ہوا کرتا ہے، طلب اس کی نہ ہو خالصتاً اللہ کے لیے، اگرچہ ثواب آخرت کی نیت بھی اچھی ہے، فرماتے محمود ہے، لیکن بزرگان دین جو اللہ کے جو کامل اولیاء ہے وہ یہ اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنی اس سے نکال دے اور خالصتاً رب کے لیے عبادت کرے، فرماتے اللہ اکبر۔ پھر جو کیف اور سرور بندے کو جو حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انوار و تجلیات جو بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر وہ راتوں ایسے جیسے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی لیکن کسی نے آپ کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، مرض وصال سے پہلے تک ہمیشہ شب بیدار رہا کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے اور دن میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے مختلف انداز اختیار کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی نہ صرف عبادت کا ذوق جو ہے وہ بتا رہی ہے بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی جو ہے وہ کروا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں نماز تہجد اور اس کے بعد دعا کے، آئیے دیکھیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین۔ سارے نوافل ادا یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے قطرے کو سمندر بنانے والے مولا، اے روزی عطا فرمانے والے رزاق، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، اے مغفرت فرمانے والے غفار، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمارا کیا بنے گا مولا؟ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اگر گناہوں کے سبب سانپ اور بچھو قبر میں آ گئے، اے قبر کی زمین سے کیڑے ابل گئے تو مولا ہمارا کیا بنے گا؟ برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آقا علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما مولا، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں اپنے کرم سے وہ رکاوٹیں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے۔ وہ یقیناً رحمان ہے، وہ یقیناً رحیم ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، درگزر فرمانے والا بھی ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی شدید ہے۔ اللہ ان بطش ربک لشدید، اور رب کریم بے نیاز ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں عائشہ صاحب آپ اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی عمل کو نہ کرنے کی جب وعیدیں بیان کی جاتی ہیں تو بعض اوقات یوں بھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے، جی ہماری قبر میں کہاں کیڑے آئیں گے، ہماری قبر میں کیوں یہ ہوگا، ہم تو بالکل ہی مطلب خیر سے ہی رہیں گے،
اور کام جو کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ خیر سے رہنے والے یہ ہیں نہیں، ان کاموں پر عذاب کی جو وعید ہے وہ بھی اسی کریم نبی نے سنائی ہوئی ہے کہ جس کریم نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان جو ہے فرمایا ہوا ہے. کیا کہیے گا؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے کہ جو انبیاء کرام اور اکابرین صحابہ وہ جو خوف خدا سے روتے رہتے تھے، اللہ وہ انہیں کیا اللہ کی رحمت کا یقین نہیں تھا؟ تجھے اللہ کی رحمت کا زیادہ یقین ہو گیا ہے، تو ہم غافلوں کو کیا اللہ کی رحمت کا زیادہ مفہوم پتہ چل گیا ہے؟ تو اللہ پاک رحمت فرمائے، بندہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیکی کی دعوت دینے کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. قرآن پاک کے اندر جنت کا بھی تذکرہ ہے تو جہنم کا بھی تذکرہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا تذکرہ ہے تو اس کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے، اور گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے تو گناہوں پر اور نافرمانیوں پر پکڑ کا بھی تذکرہ ہے. تو آج جیسے ہمارا جو ایک ٹاپک ہے نماز کی ادائیگی کے تعلق سے، جو نمازیں قضا کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ فیضان نماز سے عرض کروں گا. ارشاد ہوتا ہے سورہ مریم میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عن قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. غی کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں گرمی زیادہ ہے، گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام حب ہے. یہ آتشی کنواں، آگ کا کنواں ہے. اللہ اکبر. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے جہنم کی آگ پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. اور جہنم کی آگ کا یہ کنواں جو ہے یہ بے نمازیوں کے لیے ہے، زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خوروں کے لیے ہے، ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے. اللہ یعوذ باللہ. اب دیکھیں یہ جو عذابات وغیرہ بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ قرآن و حدیث میں بیانات کیے جا رہے ہیں نا بھائی، قرآن و حدیث میں اس کا بیان ہے. اور یہی آیت جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، اس کے تحت حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں تورات میں منافقین کی صفات پڑھتا ہوں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے اور نماز چھوڑنے والے. تو مسلمان کا کام نہیں ہے وہ نماز چھوڑے، یہ تو منافق کا کام ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو نمازی ہوتا ہے، منافق نماز نہیں پڑھتا، اور جو مشرک ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ پاک کرم فرمائے. دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ فرماتے ہیں جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. اللہ کی پناہ. اور بڑی نصیحت کی بات کہی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بے کسی سبب اور عذر کے نماز ترک کرتے ہیں وہ خدا اور رسول سے اصلاً یعنی بالکل نہیں شرماتے. قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا دینا چاہیں گے قبول نہ کی جائے گی. اللہ. اور جو یعنی اگر 1000 سال رویں گے نجات نہ پائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر جس نے چھوڑ دی 1000 سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے، اس کی قضا نہ کر لے. اور مسلمان اگر اس کی زندگی میں بالکل اس کو چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں تو ضرور بے نمازی اس کا حقدار ہے، اس کا لائق. اللہ اللہ. اللہ پاک رحمت فرمائے ہمیں نماز
قضا کرنے سے بچائے، کاش ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اعلیٰ حضرت کتنے پکے نمازی تھے کہ سفر میں بھی آپ احباب کو ساتھ رکھتے تھے۔ ایک تو سفر میں بھی نماز پڑھتے تھے اور پھر کچھ احباب کو ساتھ رکھتے تھے تاکہ نماز کی ادائیگی با جماعت کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اس کے غضب سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کی رحمت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور اللہ کا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کریں۔ آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین، بات تو ہے کہ جتنا ڈر ہمیں دنیاوی اعتبار سے کسی سپیریئر منصب رکھنے والے کا ہوتا ہے، ہم ذرا غور کریں کہ اللہ کریم سے ڈرنے کا معاملہ ہمارا کیسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کسی ادارے میں ہیں تو وہاں پر جو ہمارا باس ہے اس سے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کوئی کام خراب کروں گا تو نوکری سے کیا کر دے گا، چھٹی کرا دے گا، یا اور بھی بہت سارے کام جو ہے نا یہ کر سکتا ہے۔ یا کسی دکان پہ جو ہے وہ کام کرنے تو وہاں جو سیٹ ہے اس کا تو دل میں خوف ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی ڈنڈی ماروں گا، کوئی کام خراب کروں گا، سیٹ صاحب نے جیسے بتایا ویسے نہیں کروں گا، کچھ اور کروں گا، تو یہ ایک تو نوکری بھی جائے گی، دوسرا اور ساتھ میں اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو لوگوں سے ڈرے اور لوگوں کی نافرمانی جو ہے وہ نہ کرے، ان کی انسٹرکشنز پر عمل کرے۔ اور کیا فرمائیں گے عائشہ صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی پر بندے کو جو ہے وہ خوف بھی نہ آئے، نماز نہ پڑھنے پر، نماز چھوڑنے پر دل میں جو ہے وہ خیال بھی نہ آئے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، میں ایک جو ہے وہ گھٹیا کام کر رہا ہوں۔ گھٹیا بھی لفظ جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹا ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے، خیال نہیں کر رہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں کتنا بڑا مجرم ہے کہ ایک نماز چھوڑنے پر اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جائے۔ اب اگر سوسائٹی کے اندر، آفس کے اندر، مارکیٹ کے اندر اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا تو وہ اللہ رسول کے بارگاہ میں تو برا ہے نا۔ اور کتنا برا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، دوزخ کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نافرمانی کس کی رب کائنات کی، جو ہر وقت اس پر قادر ہے اور جب چاہے اپنے وہ ناراضی اور اپنا غضب اس پر نافذ کر سکتا ہے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت نے اتنی زبردست نصیحت کی انوکھے انداز سے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس جزا ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس پر ہم شکر کرتے ہوئے اس کو سجدہ کریں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو کتنی پیاری بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور دوزخ کو نہ پیدا فرماتا پھر بھی ہم اس کو سجدہ کرتے۔ اللہ وہ اکبر، معبود ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ جزا سزا کا معاملہ نہ بھی ہوتا تو ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، وہ رب ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے۔ اچھا اب جب کہ جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہے، اب تو ہمیں اور بھی زیادہ اس کی عبادت کرنی چاہیے اور مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے، زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، بیکار پیدا نہیں کر دیا، ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت پر اجر ملے گا، عبادت کے ترک پر پوچھا جائے گا، سزائیں ملیں گی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ تو شکر کرم، اس کی کرم نوازی کا شکر، اور ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانیوں پر جو سزائیں رکھی ہیں، جو اس کے حبیب نے بیان کی، قرآن پاک میں بیان ہوئیں، اب اس کا بھی ہمیں احساس نہیں، کس قدر ہم غافل ہو گئے، دنیا میں غرق ہو گئے ہم بھائی۔ امیر علیہ سنت نے کیا خوب جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کا شعر لکھا ہے
کہ عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا، اور کتنا کچھ بغیر مانگے ہی دیا ہوا ہے، بالکل بغیر مانگے۔ آپ دیکھیے ہماری آنکھیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، ہمیں دور کا بھی نظر آ رہا ہے، قریب کا بھی نظر آ رہا ہے، یہ فنکشن ہے آنکھوں کا، یہ کام کر رہا ہے، کانوں کا فنکشن یہ بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، زبان بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، گلے میں ووکل کارڈ ہے یہ بھی چل رہا ہے۔ یعنی اللہ کریم نے ہمیں کیا کچھ جو ہے وہ نہیں دیا، اور بغیر مانگے دیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کیا کیا ہے؟ بغیر مانگی دیا ہوا۔ دل دھڑک رہا ہے ہمارا، لنگز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی آٹومیٹک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ہیموگلوبنز جو ہے یہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں دیا اللہ کریم نے ہمیں، اور رب کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں میری عبادت کرو۔ عدنان بھائی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایک تو عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، دوسرا ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، عبادت کر کے تمہیں تقوی حاصل ہو، طہارت حاصل ہو۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے احسانات تھے وہ بھی ذکر فرمائے، فرمایا کہ وہ خدا الذی جعل لکم الارض فراشا، ارشاد فرمایا کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اللہ اکبر، والسماء بناء، ارشاد فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، ارشاد فرمایا آسمان سے تمہارے لیے جس خالق نے، جس مالک نے بارش کو نازل فرمایا، پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ارشاد فرمایا کہ جس سے وہ نکالتا ہے پھلوں کو، رزق لکم جو تمہارے لیے رزق ہے۔ جی ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک مت بناؤ۔ تو یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضل ہے، کرم ہے، عنایتیں ہیں اس کی، اپنے احسان یاد دلا کے، اور واقعی یہ وہ احسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے فرمایا، اللہ بغیر کسی مطلب عبادت پر ملنے والا اجر اور ثواب اور نیکیاں یہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو وجود بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ محض اس کا فضل ہے، محض اس کا کرم ہے۔ اور پھر وجود بخش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بھی اشرف المخلوقات کا بخشا، چاہتا تو وہ کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، خالق و مالک ہے، انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی جو افضل انسان ہے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے امتی جنہیں وہ پیار فرماتا ہے ان میں پیدا فرمایا، اور ان میں پیدا فرما کے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ جو نصیحت والا معاملہ ہے، سمجھانے والا معاملہ ہے، علماء بھی سمجھا رہے ہیں، اولیاء بھی سمجھا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہمیں بتا رہے ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ وہ ہے کہ آدمی اگر غافل ہو کر کسی رستے پر چلنا بھی شروع کر دے تو یہ چیزیں اسے جھنجھوڑتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں سمجھانے والے آج علماء موجود، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صورت میں ایک رہبر و رہنما موجود، دیگر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء کرام، علماء اعظام جو ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم بھٹکنے لگتے ہیں تو ہمیں سمجھایا جاتا نہیں، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہاں
یہ چشم فلک نے یہ نظارے کہاں دیکھے تھے کہ ماہ رجب المرجب میں یوں اجتماعی طور پر لوگ اٹھ کر عبادت کا ایسا اہتمام کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہیں، ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے، نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا ایک جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ رب کا فضل ہے، اللہ کرم ہے کہ ہمیں یہ مواقع میسر آ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اگر غفلت کی دلدل سے نکالنے کے لیے خود مخلص ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے معاملات یوں ہمارے لیے میسر ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی سستیوں کو، اپنی دیگر جو اس طرح کے ہیلے بہانے ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور کر کے اور ان لوگوں کے ساتھ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ الرحمن عبادت کا ذوق بھی ملے گا، نماز کی ادائیگی کی کیفیت بھی، عشق رسول کے اندر میں تڑپنا، مچلنا، اور پھر خوف خدا میں رونا، وہ سحری کے وقت میں اٹھ کر گریہ وزاری کرنا، اشک باری کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اولیاء کرام کا طریقہ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، دعا بھی کرتا رہے، اللہ کریم سے دعا بھی کرتا رہے۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ الحمدللہ علی احسانہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اور بالخصوص سحری اجتماعات میں کس اعتبار سے جو ہے وہ نمازوں کا سلسلہ رہتا ہے، یہ بھی ہے، اور پھر روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ آئیے ذرا آپ کو کچھ اس حوالے سے مزید مناظر جو ہے وہ سحری کے اور نماز فجر کی تیاری کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، آگے دیکھیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جلدی جلدی اٹھ جائیے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے، آمین۔ میں چاہوں گا عائشہ صاحب آپ یہ فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ بزرگوں کا جو ہے وہ عبادت کا، نماز کی ادائیگی کا کیا جو ہے یہ انداز رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، اس انہماک کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ آپ جب نماز پڑھتے تو ارد گرد سے، آس پاس سے بے نیاز ہو جاتے۔ یہاں تک کہ ایک بار نماز میں ہم مشغول تھے تو قریبی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آگ بجھا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے جب نماز پڑھتے تو یہ اشک باری کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور آپ کی داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے تعلق سے، نماز کے اوقات میں آپ کی کیفیت کے تعلق سے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم حضور سے گفتگو کرتے، حضور ہم سے گفتگو فرماتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں ہوتے
تو ایسی کیفیت ہوتی جیسے کوئی گڑی ہوئی میخ ہے، کھونٹی ہے. اور بعض صحابہ اس قدر سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ چڑیاں ان پر بیٹھ جاتی تھیں، ان کو لگتا کہ شاید یہ کوئی بے جان چیزیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ کرے ہم وہ پکے نمازی ہو جائیں. کیسے نمازی ہو جائیں؟ اور یہ خیال اگر رہے نا جی کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، یا اللہ. تو اب اس میں جو نماز کا ذوق شوق ہوگا، جو خشوع خضوع ہوگا، جو کیفیت ہوگی، وہ کچھ اور ہی ہوگی. سبحان اور حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کی کیفیت، اللہ اکبر. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہوتا ہے تو پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ سارے اعضائے بدن میرے پرسکون ہو جائیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. کعبہ معظمہ کو اپنے آئی برو کے سامنے تصور کرتا ہوں، پل صراط کو اپنے قدموں کے نیچے سمجھتا ہوں، جنت سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف سمجھتا ہوں، اور یہ خیال کرتا ہوں کہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام میرے پیچھے ہیں اور میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں. بڑی عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، پھر خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں پاؤں پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں. پھر اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیں کیسی ان کی نمازیں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ خوف خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عبادت بھی کرتا رہے اور اللہ کریم سے جو ہے وہ دعا بھی کرتا رہے قبولیت کی کہ اے کریم تو قبول فرما، اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرتا رہے. امیر علیہ سنت نے کیا خوب استغاثے میں جو ہے وہ شعر لکھا ہے، کچھ ایسا ہو کرم آہے رسالت یا رسول اللہ، کچھ ایسا ہو کرم ماہے رسالت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. ناظرین کی کچھ کالز دیتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ سلمان بھائی کیا پروگرام لے کے آئے، ماشاء اللہ زندگی کا مقصد. اور یقین کریں آپ کی باتوں سے نماز کا ذوق، نماز کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک عرض کرنی ہے کہ آج ماشاء اللہ جو نیچے بیٹھے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں، ہمیں دیکھنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. شکراً جزیلاً. اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے، اپنی عبادتوں کا اچھے انداز میں جو ان کے احکامات ہیں یہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اپریسیشن کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. آباد رہیں، جیتے رہیں. جی فرمانا تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض، تقوی انسان کو کس طرح حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. کیا زبردست سوال کیا، مرحبا. جی سیدی. تقوی حاصل کرنا ہے یا کچھ بھی علم حاصل کرنا یا عمل کا جذبہ پانا ہے، اس کے لیے مطالعہ کریں، اچھی صحبت اختیار کریں. اور دعوت اسلامی نے جو مختلف انداز سے ہمیں اچھی صحبتوں کا موقع فراہم کیا ہوا ہے اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ چاہے گا تقوی مل جائے گا. منہاج العابدین جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اللہ کرے ہم اس کو
توجہ کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر اس کو ہم پڑھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری کتاب، یہ کتاب مجھے میرے رب نے الہام فرمائی. اللہ اکبر. یہ اگر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملیں گی. واہ. اچھا، اسی طرح تفسیر سراۃ مکتبۃ المدینہ الجنان نے میں، شائع بھی کیا الحمدللہ. جی منہاج العابدین بھی شائع کی ہے، جی. احیاء العلوم بھی شائع کی ہے، پڑھنے والے بنے ہم. اچھا، تفسیر سراۃ الجنان جو ایپ ہے اس کے اندر آپ تفسیر میں سرچنگ پہ جائیں، تقویٰ لکھ کر سرچ کریں، واہ. یا پھر قرآنی آیات میں تقویٰ لکھیں سرچ کریں. ان کا بالترتیب آپ مطالعہ کرتے جائیں. دیکھیں انشاءاللہ کیسا ذوق شوق نصیب ہوگا تقویٰ اختیار کرنے کا، اور تقوی کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں گی، اس کے فوائد کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، تو ذہن بنے گا انشاءاللہ تقویٰ بھی اللہ کی رحمت سے حاصل ہو ہی جائے گا. جی. زندگی کا مقصد، بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے. موضوع نماز کی ادائیگی بہت پیارا، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، نگران پاکستان کو نظر بد سے بچائے. نگران پاکستان کی آمد مرحبا. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ہفتہ وار اجتماع میں کس طرح اسلامی بھائیوں کو لے کر آنا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ اجتماع کامیاب ہو جائے، رات رہنے کا جدول مضبوط ہو جائے، رات رہنے کا اللہ کے گھر میں دل لگ جائے. اور سیر اجتماع جو ہو رہے ہیں ہمارے، یہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے، اس کا کیا جدول ہوتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے والدین، گھر بار، جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں، جتنے بھی ناظرین و ناظرات ہیں، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہفتہ وار اجتماع میں ایک تو ہم شرکت کریں، دوسرا اوروں کو دعوت دیتے رہیں. تو انشاءاللہ الکریم اس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اجتماع میں شامل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا، رات اجتماع کے بعد گزارنے کی ترغیب امیر اہل سنت کی طرف سے موجود ہے، اور دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں بھی موجود ہیں کہ دعوت اسلامی والے اجتماع کے بعد رات اجتماع والی مسجد میں گزارتے ہیں اور اشراق چاش تک وہاں رہتے ہیں. تو اس کا ایک تو امیر اہل سنت کا حکم ہے، اللہ کے ولی کی بات مانیں گے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. دوسرا دیکھیں کہ نفلی اعتکاف کی سعادت ملے گی، اچھی صحبت ملے گی، اور اپنے ذمہ داران سے اگر کوئی تنظیمی رہنمائی لینی ہے، گائیڈنس لینی ہے، وہ بھی آپ کو بآسانی مل سکے گی. پھر اللہ رحمت فرمائے نماز توبہ کی ادائیگی ہوگی، تہجد کی ادائیگی ہوگی، فجر کی جماعت کا تحفظ ہوگا، اشراق چاش ملے گی، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ملے گا. کتنی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. اگر ان برکتوں کی طرف متوجہ رہیں گے تو آپ کو رات اجتماع میں گزارنا آسان لگے گا اللہ کی رحمت سے. اجتماع کی تعداد میں اضافہ، ایک تو دیکھیں دعوت دینا ہے، دوسرا آپ کسی گاؤں میں، محلے میں گاڑی کا بندوبست کریں، گاڑی کا ارینج کریں، کوئی ویگن، کوئی بس وغیرہ کا ارینج کریں، تو اس سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں شامل کروا سکیں گے. ہمارے پاس جو ہے وہ الحمدللہ جس طرح ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارنے کے بعد نماز تہجد بھی، فجر بھی، اشراق چاش بھی، اور پھر تفسیر کا حلقہ بھی. سحری اجتماع کا سلمان بھائی جدول پوچھ رہے تھے. جی کتنے منٹ کا ہوتا ہے یہ بھی پوچھ رہے تھے. ہاں جی. اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے اصلاح اعمال کا شعبہ ہے، یہ ذمہ داران جو ہیں ان کے ساتھ آپ مربوط رہیں گے، رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ خود آپ کو بتا دیں گے. ویسے اسلامی بھائی جمع ہو کر بعض جگہ پر تو رات وہیں گزارتے ہیں، بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کے وقت آتے ہیں اور پھر اللہ رحمت فرمائے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، پھر وہ مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد سحری کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانے کا سلسلہ ہوتا ہے، فجر با جماعت پڑھی جاتی ہے، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اشراق چاشت پر جا کر یہ ترکیب مکمل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آئیے ناظرین آپ کو سحری اجتماع میں نماز فجر کی ادائیگی اور اس کے بعد کی کچھ معمولات آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق
الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو و عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا رب کریم ان کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور ذکر اللہ میں مشغول ہوا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہوا اور 2 رکعت ادا کی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سحری بھی کی، روزہ بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد نماز فجر بھی، شجرہ شریف بھی، اور پھر اشراق چاشت۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ مسجد میں ہی رہ کر اشراق چاشت جو ہے وہ پڑھ کر کے نکلنا، اس کی اپنی الگ سے فضیلت ہے۔ واہ، اس کی اپنی کیا ہے، الگ سے فضیلت ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کریں گے، لیں گے، لیکن یہاں پر کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز ہم چھوڑتے ہیں تو ایک جو نماز ہوتی ہے اس کے چھوڑنے کے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور کتنے ثواب ہوتے ہیں، اگر اس بارے میں ثواب اور اس کا اگر بات تھوڑی کھلم کھلا بتایا جائے تاکہ ہمیں اور بھی زیادہ سمجھ آ جائے۔ نماز چھوڑنے کے کیا عذاب ہیں، ان کا تو کچھ ذکر جو ہے وہ ہوا ہے، حاجی شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ عدنان بھائی جی، ریزنز کیا لگتے ہیں آپ کو، وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو نماز چھوڑنے کی؟ جی اللہ اکبر۔ سلمان بھی، سب سے پہلی بات تو اگر غور کیا جائے تو وہ سستی جو ہے وہ اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے نماز چھوڑنے کے اندر، کہ جیسے ابتدا کے اندر آپ نے بات ارشاد فرمائی، ہم جب کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ دیکھیں مختلف طرح کے ہم اپنی مجبوریاں، اپنے کام، اپنی مصروفیات، ان سب میں سے وقت نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ ہم اولاً کسی چیز کی اہمیت کو بٹھا لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روٹین ایک چل رہی ہے، ڈیلی روٹین ہے، صبح اٹھنا ہے، جانا ہے، جاب پر جانا ہے، واپس آنا ہے، وقت یہی ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اسی کے درمیان کسی دوست کے ہاں شادی، غمی اور کوئی اس طرح کا معاملہ آ گیا تو اب چونکہ دل میں، ذہن میں اس کی اہمیت آ گئی تو اب اسی میں ہم مینج کر کے کیا کرتے ہیں، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں حافظ صاحب آپ کسی کی بات میں ایک چیز جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ کروں، مینج کرنا لفظ ایک مینج لفظ ہے جی، لیکن مجھے کہنے دیں بعض کاموں کو چھوڑتے ہیں تو بعض کام کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بعض اوقات یہ جدول ہوتا ہے آپ ایسے ہی بھئی یہ ہے تو یہ روٹین میں چل رہا ہے، یہ چھوٹے گا تو یہ ہوگا۔ اچھا روٹین کا کام کیا کریں گے، چھوڑیں گے، دوسرا کام کیا کریں گے،
وہ اس کی طرف قدم جو ہے وہ بڑھائیں گے. تو جب ایک کام عام جو ہے وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے اپنی روٹین کو چھوڑا جا سکتا ہے, تو نماز کے لیے بھی say no to work ہے. بالکل یہ ایک جملہ بول کر کے گئے, صوبان بھائی نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا, کافی ٹائم پہلے یہ انہوں نے کہا تھا کہ say no to work, کام کو بولیں نہیں, کام کو کیا بولیں نہیں, دوست کو بھی کیا بولیں نہیں. یعنی جب نماز کا ٹائم ہے, جب نماز ہے, تو پھر باقی چیز کو کیا بولیں نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے, تو اچھا یہ بھی کر لیتا ہوں, وہ تو ہوتا رہتا ہے, پھر وہ جو کر لیتا ہوں وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. جانشین امیر سنت نے ایک بیان میں آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا, آپ نے کہا کہ جو بندے کو امید ہوتی ہے نا, لمبی امید بعد کا جو شکار ہوتا ہے لمبی امیدوں کا, وہ اچھا بھئی نیکی کر لیتے ہیں, ابھی کر لیتے ہیں, ابھی نیکی کر لیتے ہیں, ہاں کر لیں گے یار, بھئی ابھی تو ٹائم بھی ہے, ابھی کر لیتے ہیں, ابھی کیا ہو گیا یار, کر ہی لے بھئی, میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کر, اچھا بھئی کر ہی رہا ہوں. تو یہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, ٹائم بھی گزر جاتا ہے, زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے, اور نیکی پھر بالآخر رہ ہی جاتی ہے. تو say no to work, بالکل جو بھی کام ہے اس کو کیا بولیں گے نہیں, اور پھر بدلا say yes to نماز. یہ میں بیچ میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں, بھئی نماز کو کیا بولیں, یس ہاں جی ٹھیک ہے, ہاں جی, اور پھر اس پر آپ بدلہ دیکھیں. وہ خالق و مالک ہمیں پیدا فرمانے کے بعد اگر ہر وقت عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتا, تب بھی اس کی تعمیل کی جاتی, لیکن یہ اس کا فضل ہے, کرم ہے. آپ دیکھیں عبادت نماز کے لیے جو ہم پر لازم کی گئی, اس میں وقت کتنا لگتا ہے اگر اس اعتبار سے بھی تقسیم کی جائے, اور پھر اس پر ملنے والا اجر اور ثواب کتنا ہے. نمازیں 5 فرض کی گئی, 5 کا ہمیں حکم دیا گیا, لیکن بدلے میں جو اجر اور جو ثواب مل رہا ہے وہ 50 نمازوں کا مل رہا ہے. اللہ یہ دیکھیے. اور پھر ایک نیکی جو ہے اس کی اہمیت اس قدر ہے, وہ دنیا و ما فیہا, جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کر ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا بدلہ, اس کا اجر ہو ہی نہیں سکتی, اس کے مقابل ہو ہی نہیں سکتی. تو جب اتنا بڑا فضل, اتنا کرم, یعنی یوں کہہ لیں کہ خرچ کرنا تھوڑا سا ہے اور پروفٹ بدلے میں بہت بڑا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ بندے کو عبادت کے بدلے میں, نماز کے بدلے میں رب کی اگر رضا مل جاتی ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی نا بہت بڑی ہے, ہر شے سے بڑی ہے. تو ہماری توجہ جو ہے اس جانب ہونی چاہیے. جب ہم اب دیکھیں, اور بہت ساری مثالیں ہیں. فلائٹ ہے آپ کی صبح 4 بجے, جو لوگ کہتے ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, سو جائیں تو جی وہ بیدار ہونا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کے دل میں اس بات نے گھر کر لیا کہ فلائٹ پکڑنی ہے, جانا ہے مجھے, اگر نہیں اٹھوں گا میں فلائٹ جو ہے میرا انتظار نہیں کرے گی, میں چلا جاؤں گا, میں پیچھے رہ جاؤں گا, جہاز مجھے جو ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے گا. اس طرح کا معاملہ آپ خود غور کیجئے کہ یوں کہہ لیں کہ نیند جو ہے نا, اگر آدمی کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں آ رہی ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن پر, اپنے دل دماغ پر سوار کر لیا ہے. کاش یہی لگن, یہی سوچ, یہی فکر نماز کے بارے میں بھی ہمیں لاحق ہو جائے کہ پھر بندہ جو ہے نا وہ سوتے وقت بھی اس کو اس بات کا خیال ہو, وہ جس کی کیفیت ایسی ہے کہ ایک نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور دوسری کی اسے فکر لاحق ہے. یہ تو مومن سے مطلوب و مقصود ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ قلبہ معلق فی المسجد, جو کہا گیا ہے کہ اس کا دل مسجد میں معلق رہے, لٹکا رہے. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے نا کہ نماز پڑھ کے آئے لیکن اگلی نماز کی فکر ہے کہ مجھے پھر جانا ہے, پھر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے. تو ہم اس اعتبار سے اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ذہن بھی بنے گا ثواب کی طرف بھی, اور پھر ساتھ ساتھ بندہ اللہ کریم سے مانگے بھی, توفیق بھی مانگے. ہم اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل, رجب کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا, رجب کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم
آمین 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 آمین۔ یہاں ایک اور بات بھی ہم جو ہے وہ اس کو لیں، میں چاہوں گا شاہ صاحب سے ہم اس کا جواب لیں کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں نا تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے تو ہماری آنکھ کھل جاتی، اچھا بچوں کو اسکول چھوڑ گیا پھر بعد کا بندہ دوبارہ سو جاتا ہے، اب کیا ہے جی؟ کام پہ جانا ہے۔ اچھا جن کا ٹائم دیر سے ہے وہ آگے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آگے پھر سو گئے، یا چلیں رات کو ہی سو رہے ہیں اور کیا ہے رات کو کیا سوچ کے سو رہے ہیں؟ صبح اٹھ کر کام پہ جانا ہے، تو کام پہ جانا ہے یہ ہم دل میں کر کے سو رہے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے یہ دل میں کر کے سو رہے ہیں، پھر اس کے مطابق اٹھ بھی رہے ہیں۔ جی جی، تو یہی اگر یوں بھی آ جائے کہ بھئی میں نے اٹھ کے صبح نماز بھی پڑھنی ہے، یعنی آپ دیکھیں اس کو تو بیچ میں لسٹ میں نہیں رکھا ہوگا نا، کیا کہیے گا حاجی شاہ صاحب؟ نیت درست، منزل آسان، آہا سبحان اللہ، بندہ ذہن بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، جو نیک بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، اس کو نیک بنا دیتا ہے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے بچا دیتا ہے، تو جو نمازی بننے کی کوشش کرے گا اللہ پاک اس کو نمازی بنا دے گا۔ جو یہ کوشش کرے کہ میں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑنی، میں مر جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ چاہے گا تو اس کی کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ سچی طلب ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیتا ہے، طلب سچی ہونی چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کی ہے۔ اچھا کچھ میں چاہوں گا کہ نماز کے تعلق سے کچھ اشعار بھی پڑھوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ دیدار حق دکھائے گی یہ بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی یہ بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی یہ بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی یہ بھائیو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی یہ بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی یہ بھائیو نماز، بات عظمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی یہ بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی یہ بھائیو نماز۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایسا میں چاہ رہا ہوں کہ نماز کی کچھ حکمتوں کا بھی آپ بیان فرمائیے کہ نماز پڑھنے کی کیا حکمتیں ہیں، کیا ثمرات ہیں۔ دیکھیں کہ ہم بندے ہیں، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا اور سینکڑوں بار فرمایا ہے، تو ہم بندے بنے اور نماز پڑھیں۔ کیا بات ہے، حکمتوں کو تلاشتے رہیں کہ بھی یہ فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، بلا شبہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے بندہ بنایا ہے، اس کو معلوم ہے میرے بندے کا فائدہ کس میں ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تو اس میں بھی رحمت برے انداز ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، طبی فوائد، دنیاوی فوائد، ظاہری فوائد، باطنی فوائد، اور کتنے فوائد ہی فوائد ہیں۔ یہاں میں کچھ فیضان نماز سے، نماز باجماعت کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ جی 11 حکمتیں یہاں امیر اہل سنت نے بیان کی ہیں۔ جماعت کی برکت سے قوم میں ڈسپلن رہتی ہے، سبحان اللہ، کہ مسلمان اپنے ہر کام کے لیے امام کی طرح صدر اور امیر چن لیا کریں،
پھر امام کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی کرتا ہے، پھر امیر کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی کرتا ہے۔ جماعت سے آپس کا اتفاق بڑھتا ہے، روزانہ 5 بار کی ملاقات، دعا، سلام دل کی دشمنی دور کرتی ہے۔ اچھا، قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جو نماز باجماعت کے پابند ہوں گے انشاءاللہ الکریم، یہ نمازوں کی پابندی اس کو دیگر امور میں بھی پابندی کا ذہن دے گی اور اس کو فائدہ دے گی۔ اچھا، جماعت سے جو متکبرین ان کا غرور ٹوٹتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر تو بادشاہ فقیر سارے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، مسجد، مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، مسجد ہماری کمیٹی گھر یا دارالشورا ہے جہاں جمع ہو کر مسلمان دینی مشورہ کر سکتے ہیں۔ گویا مسجد میں روزانہ محلے کی 5 کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی ہی سے اسلامی فوج نکل کر جہاد وغیرہ کرتی تھی۔ یہ ہے دنیاوی فائدے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو دینی فائدے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہے۔ اللہ اللہ۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، جماعت میں گویا مسلمانوں کا وفد، ڈیلیگیشن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حاکم کے ہاں تنہا شخص کے مقابل وفد کا، ڈیلیگیشن کا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ جماعت میں انسان رب کی کچہری میں وکیل یعنی امام کے ذریعے عرض و معروض کرتا ہے، درخواستیں کراتا ہے، جس سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کی طرف آنے جانے میں ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا، علماء، صوفیاء کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے ہم نمازی بنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور دیکھیں کہ جماعت کی نماز جو ہے ایک روایت کے مطابق 25 درجے اور ایک روایت کے مطابق 27 درجے بڑھ کر ہے۔ جب بڑھ کر ہے تو ہم کیوں نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اور وہ نادان جو دوستوں کی وجہ سے، گاہکوں کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے جماعت ترک کرتے ہیں، تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اپنے نفع میں کمی کا بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی۔ جماعت کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا بلا عذر، اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے، اللہ کی پناہ۔ اچھا، اسی طرح سلمان بھائی یہ بھی عرض کروں گا کہ نماز تو پڑھتے ہیں، سیکھ کر پڑھیں، جی، باقاعدہ سیکھیں، جی، کورس کریں۔ دیکھیں کہ کتنے طرح طرح کے کورس کیے، کتنی دنیاوی تعلیم حاصل کی، تو نماز جو اللہ سے ملانے والی ہے، دنیا و آخرت میں بھلائی دلانے والی ہے، وہ نماز ہم نے باقاعدہ نہیں سیکھی۔ تو باقاعدہ سیکھیں نماز کو، اور اس کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں باقاعدہ کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وہ کورسز آن لائن بھی ہوتے ہیں، رہائشی بھی ہوتے ہیں، جز وقتی بھی ہوتے ہیں۔ ان کورسز کو کریں تاکہ ہم نماز باقاعدہ سیکھیں اور سیکھ کر نماز پڑھیں۔ اور کسی کام کو باقاعدہ کیا جائے، بے قاعدہ کیا جائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جس میں رکوع اور جو سجدے تھے وہ درست ادا نہیں ہو رہے تھے۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو ارشاد فرمایا، کتنے عرصے سے اسی طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور 40 سال سے۔ ارشاد فرمایا، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بے نمازی کو یا نمازی کو؟ نمازی کو کہا جا رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی باقاعدہ نماز سیکھ کر پڑھیں۔ باقاعدہ سیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں نماز کے اندر وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، قومے کی کیفیت کیا ہوگی، جلسے کی کیفیت کیا ہوگی، تشہد کی کیفیت کیا ہوگی، سلام پھیرنے کی کیفیت کیا ہوگی، اتحیات میں جب کلمے کی انگلی بلند کریں گے کب بلند کرنی ہے اور کب اس کو ڈاؤن کرنا ہے، یہ بھی تو سیکھنا ہے نا۔ پھر اس کے اوراد و وظائف بھی سیکھنے، اس میں جو اذکار ہیں وہ بھی سیکھنے۔ اچھا، اگر تلاوت ہی درست نہیں ہے تو نماز کیسے درست ہوگی؟ تو تلاوت بھی درست کرنی ہے۔
تو اس کو باقاعدہ سیکھا جائے. سیکھ کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ یہ نماز ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے گی. کیا بات ہے، مرحبا، سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو نماز باجماعت کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے، آمین. اسلامی بھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اسلامی بہنیں گھر پہ نماز کا اہتمام کریں. سحری اجتماع میں جو عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں ان کے کچھ جذبات آئیے آپ کو تاثرات بھی دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے حضور آپ کا؟ محمد عمران انصاری اتاری. ماشاء اللہ، محمد عمران انصاری اتاری بھائی نے آج سحری اجتماع میں شرکت کی ہے. آپ نے سحری اجتماع میں شرکت کی، آپ کو کیسا لگا؟ کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو بہت پسند آئی؟ بہت سی باتیں پسند آئی اس میں. میں آپ تمام اسلام بھائیوں کو بھی بولوں گا کہ جہاں جہاں بھی سحری اجتماع ہوتے ہیں آپ لوگ اس میں شرکت کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے دل کو اللہ عز و جل کے نور سے روشن فرمائیں. ماشاء اللہ. اچھا، آج آپ نے سحری اجتماع میں شرکت کی تو آپ کو کون سی چیز اس میں جو ہے پسند آئی؟ تہجد اور دعا. بہت اچھا لگا یہ ہمیں، یہ تو ہونا چاہیے. اس سے ہمارے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا. تو میں تاجر ہوں. سحری اجتماع میں شرکت کی، نماز تہجد ادا کی اور ہم سب نے روزہ رکھا ہے. اشراق اور چار کی نماز پڑھی اور بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ سے، الحمدللہ. ہم نے سنتوں بھرا بیان سنا، سحری کا بھی انتظام ہوا اور اس کے بعد فجر کی نماز با جماعت ادا کی. دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوا، بہت ساری ایسی چیزیں مجھے پتہ چلی کہ جس کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا. ہمیں اپنا ذہن بنا کر ایسے اجتماعوں میں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے اور امیر اہل سنت کی ہر بات پر لبیک کہنا چاہیے. واہ ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. رجب کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور بس پھر ایسا راضی کرنا ہے کہ بس اسی کریم کا ہو جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایسا ہم پر کرم فرمائے کہ وہ کریم ہمیں اپنا بندہ بس بنا لے، ہمیں قبول فرما لے اور ہم مقبول ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. اور مقبول کیسے ہوں گے؟ مقبول جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے ہوں گے، اللہ کو یاد کر کے ہوں گے، جو اس کے احکامات ہیں جو اس نے بتائے ہیں وہ سیکھ کر کے عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کے پیارے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب کا مہینہ ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ریاست بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں اور اپنے رب کریم کو راضی کرنا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین بجاہ طہ و یاسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی.